السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واليوم للنهار مع فعل ممتد وللوقت المطلق مع فعل لا يمتد۔ ایک ضابطہ بتاتے ہیں صاحب کتاب کہ اگر آپ یہ ضابطہ سمجھ لیں گے تو خود سے بہت سارے مسائل اس ضابطے کے پیش نظر اخذ کر لیں گے یا آسانی سے سمجھ لیں گے، کیونکہ بہت سارے مسائل اس ضابطہ سے متفرع ہوتے ہیں، اس ضابطے کی بنا پر نکلتے ہیں بہت سارے مسائل۔ فرض کریے میں نے یہ مثال پیش کی، زید نے کہا یوم اتزوج کی فانت طالق، یا کہا انت طالق یوم اتزوج کی، تجھے طلاق ہے جس دن میں تجھ سے نکاح کروں۔ اب بیٹا نکاح اس نے رات میں کیا تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کیسے سمجھیں گے کہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو ضابطہ معلوم ہونا چاہیے، آپ لفظ یوم سے متعلق ضابطہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ضابطہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے اکثر علماء تو اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ یوم یہ مشترک ہے۔ یوم بولا جاتا ہے دن، جو روشنی والا دن ہے وہ دن بھی مراد ہوتا ہے اس سے، اور اس کی وضع مطلق وقت کے لیے بھی ہوئی ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، ہر ایک کو یوم بولا جاتا ہے۔ جبکہ کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ لفظ یوم یہ موضوع تو ہے روشنی والے دن کے لیے، النہار کے لیے، اگرچہ مجازی طور پر اس سے مطلق وقت بھی مراد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مجازی طور پر مطلق وقت بھی، تو جب کل ملا کر مراد تو ہو جاتا ہے نا۔ اب کسی شخص نے یہ کہا بی بی سے انت طالق یوم اتزوج کی، تجھے طلاق ہے جس دن میں تجھ سے نکاح کروں۔ تو اب یہاں پر یوم سے مراد دن ہوگا یا رات اور دن دونوں مراد ہو جائیں گے؟ کیا مراد ہوگا؟ طلاق اس کو کیا اسی وقت پڑے گی کہ جب کہ دن میں نکاح کیا ہو، یا اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی کہ چاہے وہ اس نے دن میں کیا ہو یا رات میں کیا ہو، ہر صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ تو لفظ یوم کے بارے میں ہم نے بتایا نا کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ دن کے لیے موضوع ہے اور رات کے لیے موضوع نہیں ہے، لہذا کبھی دن معنی موضوع لہو یعنی معنی حقیقی مراد ہوتا ہے تو دن ہی مراد ہوگا، اور معنی مجازی کے طور پر وہ ہر مطلق وقت بھی مراد ہو جاتا ہے۔ تو کیا مراد ہوگا یہ بتاؤ۔ اچھا، طلاق کے معاملے میں یہ بھی یاد رہے کہ طلاق کے معاملات جو ہیں، جو مسائل ہیں، ان میں عرف کا اعتبار بہت ہے۔ اس کا عرف کا اعتبار بہت ہے کہ عرف میں
اب عرف کا لحاظ کیا جائے گا کہ عرف میں یوم بولا جا رہا ہے کیا مراد لے رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو بیٹا عرف کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، کہیں پر عرف یہ ہے کہ یوم بولا جائے اور دن ہی مراد لیا جائے، کچھ جگہوں پر یوم بولا جاتا ہے اور شب و روز دونوں مراد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضابطہ کی تو ضرورت پڑ گئی ہے کہ ضابطہ ہم یہاں پر اگر مقرر کر دیں گے تو آدمی سمجھ لے گا کہ یہاں پر کب دن میں طلاق واقع ہوگی، دن اور کب کس صورت میں رات میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ضابطہ صاحب کتاب یہاں پر بتا رہے الیوم سے متعلق، ٹھیک ہے؟ ضابطہ دھیان سے سنیے اور اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ لفظ یوم سے جس فعل کا تعلق ہو رہا ہے یا جس فعل سے لفظ یوم مقرون ہو رہا ہے اس فعل میں آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ وہ فعل ممتد ہے یا فعل غیر ممتد ہے۔ کیا غور کرنا پڑے گا؟ یا فعل غیر ممتد۔ اگر فعل ممتد ہے تو بیٹا یوم سے مراد دن ہوگا، روشنی والا دن، اور جس فعل کا اقتران یوم سے ہو رہا ہے یا جس فعل سے یوم کا تعلق ہے وہ فعل غیر ممتد ہے، ایسی صورت میں یوم سے مراد مطلق وقت ہوگا، چاہے دن ہو یا رات ہو، ٹھیک ہے؟ فعل ممتد اور فعل غیر ممتد کو آپ کو دیکھنا۔ یوم کا تعلق، یوم تو ظرف ہے نا، اس کا تعلق کسی نہ کسی فعل سے ہوگا۔ اب اس فعل میں غور کرنا ہے کہ وہ فعل ممتد ہے یا فعل غیر ممتد۔ اگر فعل ممتد ہے تو دن مراد ہوگا، فعل غیر ممتد ہے تو شب و روز یعنی سب مراد ہوگا، مطلق وقت مراد ہوگا۔ اب جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی، یہ تو ضابطہ بن گیا، لیکن یہ ضابطہ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ممتد اور غیر ممتد کو سمجھ لیا جائے پہلے، تبھی تو ہم فرق کر پائیں گے کہ یہ فعل ممتد ہے یا غیر ممتد ہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ ممتد کسے کہیں گے، فعل ممتد کسے کہیں گے اور فعل غیر ممتد کسے کہیں گے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو بیٹا ممتد، امتد یمتد امتداد، اس کا لغت میں معنی آتا ہے دراز ہونا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ اصطلاحی معنی لغت کے معنی سے کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ مناسبت رکھتا ہے۔ تو فعل ممتد وہ فعل جس کو جو دراز ہوتا ہو، اور فعل غیر ممتد جو دراز نہ ہوتا، یہ تو لغوی معنی ہم نے بتایا۔ اصطلاح میں ممتد اور غیر ممتد کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا اگر ممتد ہے، کس سے بنا ہے؟ امتداد سے بنانا۔ اس کا مصدر کیا ہے؟ امتداد۔ امتداد کے حروف اصلی اگر ہم آپ سے نکلوائیں تو کیا نکلیں گے؟ میم دال مدہ یا مدو، کھینچنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور ہم جو عربی میں لفظ المدتو بولتے ہیں اس کے بھی حروف اصلی کون ہے؟ میم دال دال، مدت۔ اس کا مطلب یہ ہے مدت ایک مخصوص وقت کو بھی کہیں گے نا، ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ فعل ممتد اس فعل کو کہیں گے عرفن اور عادتن جس فعل کے لیے مدت مقدر کی جاتی ہو، جو صلاحیت رکھتا ہو اس بات کی کہ اس کے لیے ایک مدت مقرر کی جائے، مقدر کی جائے۔ ما یصلح الفعل الممتد ما یصلح ان یقدر
عادتن و عرفن بمدت، جو کسی مدت سے عرفن اور عادتن مقدر کیا جا سکے، جو اس بات کی صلاحیت ہے، یعنی جس کے لیے کوئی ایک مدت درکار ہو. یا میرے لفظوں میں کیا، وہ فعل جس کے لیے عرفن کوئی مدت درکار ہو اس کو فعل ممتد کہیں گے. اور جس فعل کے لیے عرفن کی بات چل رہی ہے، دیکھو، عرفن اور عادتن جس فعل کے لیے مدت درکار نہ ہو اس کو فعل غیر ممتد کہیں گے. اب مدت درکار ہے یا نہیں ہے، اس کو میں اپنی عام بھاشا میں بتاؤں ہے. کسی نے زید سے کہا کب تک طلاق دی، تو زید نے کہا کب تک کی کیا بات ہے. بولے نہیں، طلاق دی ہے نا، تو کب تک دی تم نے طلاق. یہ زید کیا کہے گا، یا طلاق میں بھی وقت لگتا ہے، یا وقت لگتا ہے ابھی طلاق میں ہے؟ نہیں لگتا ہے نا وقت. کب تک نکاح کیا، کتنی دیر لگے گی، بولو یار. ارے یار دو، بس ایجاب و قبول. اس نے کہا خوش دلی سے میں نے ایجاب کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو مجھے قبول ہے، میں اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیتی ہوں. اس نے کہا ارے مجھے قبول ہے، بس اتنی دیر لگی. پھر اس کا کیا مطلب کہ کب تک نکاح کیا، اس کے لیے کوئی مدت درکار ہے؟ ارے یار جلدی سے بولو، مدت درکار ہے نہیں. کتنی دیر تک تو نے طلاق دی، کتنی دیر تک نکاح کیا، مدت درکار ہے. تو یہ جو میں بول رہا ہوں کتنی دیر تک نکاح کیا، میرا بولنا آپ کے نزدیک صحیح ہے نہیں ہے؟ ارے یار بول، صحیح نہیں ہے نا. ارے آپ کے نزدیک چھوڑ یار، عرف عام میں بھی اگر یہ بولیں گے 3 دن تک نکاح کیا تو کوئی کہے گا کیسا بے وقوف ہے، نکاح کیا یا اس کو رسیوں سے باندھا تھا ہے. تو نکاح کے لیے بیٹا کوئی مدت مقدر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا. اور ہاں، میں نے کہا 1 گھنٹے تک کھانا کھایا، صحیح ہے نا عرفن، 1 گھنٹے تک عرفن بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سوال کرنا کب تک تم نے کھانا کھایا، یہ بھی سوال کرنا صحیح ہوگا نا. کب تک زید آئے گا، سوال کرنا صحیح ہوگا، مدت مقدر ہو سکتی ہے عرفن. زید 1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 1 دن میں، 2 دن میں، 10 دن میں پہنچے گا، مدت مقدر کرنا عرفن صحیح ہے نا. اب میں نے تو چند مثالیں دی سمجھانے کے لیے کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں عرفن جن کے لیے مدت درکار ہوتی ہے، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں عرفن جن کے لیے مدت درکار. بات سمجھا گی؟ تو جن افعال کے لیے عرفن مدت درکار ہے تو وہی افعال ممتدہ کہلائیں گے، فعل ممتد. اب بات سمجھ میں آ گئی نا ہے. اور وہ افعال جن کے لیے جو کام کرنے کے لیے مدت درکار نہ ہو، عرفن کی بات رکھنا، لغتن کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں. عرفن ایسے افعال غیر ممتدہ کہلاتے ہیں جن کے لیے مدت درکار. شاید آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ایک میں مثال دوں صاحب کتاب کی دی ہوئی مثال. کسی شخص نے کہا انتی طالق یوم یقدم فلان، تجھے طلاق ہے جس دن فلاں آئے گا. تو آنے کے لیے بیٹا یہ مدت درکار ہے نہیں ہے، عرفن مدت درکار ہے. تو فعل ممتد ہوگا یا فعل غیر ممتد، بولو. فعل ممتد ہوگا، فعل غیر ممتد.
فعل ممتد ہوگا. اور ہم نے ضابطہ بتایا تھا کہ اگر یوم کا تعلق فعل ممتد سے ہو تو دن مراد ہوگا اس سے. لہذا اگر دن میں آیا وہ بولو طلاق واقع ہوگی، اور رات میں آیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر کسی شخص نے کہا انتی طالق یوم اتزوج کی، تجھے طلاق ہے جس دن میں تجھ سے نکاح کروں. اب بتاؤ نکاح کے لیے مدت درکار ہے، تو تزوج یہ فعل ممتد ہے غیر ممتد؟ غیر ممتد ہے. اور جب یوم کا تعلق فعل غیر ممتد سے ہو تو بولو اس سے مطلق وقت مراد ہوگا. لہذا اگر رات میں نکاح کیا تو طلاق ہو جائے گی، دن میں نکاح کیا کیونکہ مطلق وقت مراد ہے الیوم سے ہے. اچھا بیٹا، عورت کو شوہر طلاق کا مالک بنا سکتا ہے، ذمہ دار بنا سکتا ہے، تفویض طلاق کر سکتا ہے نا؟ کیا کر سکتا ہے؟ مثلا اور بے وقوف آدمی تھا، عورت سے کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں کہ میں کب مجھے پگلئی سوار ہو جائے اور میں بول دوں طلاق 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 ہے، اس لیے ایسا کرو میں نے طلاق کا تمہیں مالک بنایا، تمہیں سارا تمہارا طلاق جو بھی معاملہ ہے وہ میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے. بیٹا سپرد کر دینا جس کو ہم تفویض کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہے صحیح نہیں ہے. سپرد کر دینے کے بعد بھی بیٹا ملکیت شوہر کی ختم نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا. عورت کو مالک بنا دیا، عورت کے سپرد کر دیا، اس کے باوجود شوہر ایسا نہیں ہے کہ طلاق سے خالی ہو گیا، ابھی بھی اگر کہے گا طلاق فوراً باقی ہو جائے گی. وہ الگ بات ہے کہ عورت بھی اگر کہے میں نے اپنے آپ کو طلاق دے لی تب بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن اس کی طرف سے، وہ تو صرف وکیل ہے. اب بیٹا سپرد کرنا، لہذا کسی شوہر نے کہا امرکی بیدکی، تیرا معاملہ تیرے سپرد، یعنی تفویض. اب بتاؤ تفویض کے لیے مدت درکار ہے یا نہیں ہے؟ جلدی سے بولو. ہے سپرد کرنا، کب تک تم نے سپرد کیا؟ بولو صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح. کب تک کے لیے سپرد کیا؟ یہ صحیح ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ مدت تو یہاں پر بھی درکار ہو سکتی، صلاحیت ہے اس کے اندر مدت درکار ہونے کی. جب مدت درکار ہونے کی صلاحیت ہے تو بولو جلدی سے. فعل ممتد، اور فعل ممتد اگر ہے تو دن مراد ہوگا نا. اور جب دن مراد ہوگا تو اب اگر کسی نے کہا امرو کی بیدی کی یوم یقدم فلان، تو یوم کا تعلق تو یہاں پر یقدموں سے بھی ہے. یوم کی اضافت ہے یقدموں کے ساتھ، اور تعلق ہے تفویض سے. سمجھے نہیں؟ تعلق ہی کا خاص کر اعتبار ہے، اگرچہ اضافت کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اس کی گفتگو آئے گی ابھی. تو بیٹا اس لحاظ سے تفویض کی طرف، تفویض سے تعلق کرتے ہوئے یہاں پر فعل ممتد ہو گیا نا، فعل ممتد سے تعلق ہو گیا. تو اب اختیار شب و روز دونوں میں رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بولو نہیں رہے گا، دن دن میں رہے گا نا. کس میں رہے گا؟ دن دن میں. اگر دن میں آ گیا تو ارے اختیار اس کے لیے ثابت ہوگا ہے. اور اگر دن میں نہیں آیا رات میں آیا تو اختیار باقی نہیں رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ارے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آ گئی. اب تھوڑا سا ترجمہ لگاتے ہیں پھر تحقیق میں آگے بڑھتے ہیں، صاحب کتاب آگے خود تحقیق کرتے ہیں. فرماتے ہیں والیوم للنہار، لفظ یوم دن کے لیے ہوتا ہے، کب؟ مع فعل ممتد، فعل ممتد کے ساتھ. وللوقت المطلق، اور لفظ یوم وقت مطلق کے لیے ہوتا ہے، مع فعل لا یمتد، ایسے فعل کے ساتھ جو فعل
ممتد نہیں ہوتا۔ فَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَيْلًا، لہذا شرط رات میں پائی گئی، شرط رات میں پائی گئی، لا یتخیر، تو اختیار نہیں دیا جائے گا۔ رات میں اگر شرط پائی گئی تو اختیار نہیں دیا جائے گا۔ کب؟ فی، اس قول میں، کون سے قول میں؟ اس قول میں، امرو کی بیدی کی یوم یقدم زید، اگر قدوم زید جو شرط ہے وہ شرط اگر رات میں پائی گئی تو اختیار نہیں رہے گا، اختیار نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفویض فعل ممتد ہے، اور فعل ممتد ہے تو دن مراد ہوگا یوم سے۔ اب وَتُطَلَّقْ، اور عورت کو طلاق ہو جائے گی اس قول میں، یوم اتزوج کی فانت طالق، جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق۔ اس صورت میں تزوج فعل غیر ممتد ہے، جب فعل غیر ممتد ہے تو مطلق وقت مراد ہوگا۔ اب اگر رات دن میں نکاح کیا تب بھی طلاق ہو جائے گی، رات میں نکاح کیا، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ مسئلہ تو واضح ہو گیا۔ اب آگے فرماتے ہیں، اسی کی شرح کرتے ہیں۔ علم، آپ جان لیجئے، ان الیوم اذا قرنا، اذا قرنا مجھول، یہ آپ جان لیجئے، ان الیوم اذا قرن بفعل ممتد، کے یوم، لفظ یوم جب مقرون ہو فعل ممتد سے، مقرون ہونے کا مطلب تعلق ہونا، فعل ممتد سے مقرون ہو، یراد بہ النہار، تو اس سے نہار یعنی روشنی والا دن جو ہے وہ مراد ہوگا۔ وَإِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ غیر ممتد، اور اگر مقرون ہو فعل غیر ممتد سے، یراد بہ الوقت، تو اس سے مطلق وقت مراد ہوگا۔ وَذَلِكَ، یہ دونوں کے درمیان فرق کیوں ہوا ہے؟ یہ ہمارے فقہاء نے فرق کیوں کیا ہے دونوں کے درمیان؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ فرق اس وجہ سے ہے، لِأَنَّ ظرف الزمان، لفظ یوم ظرف ہے نا، ارے ظرف زمان ہے نا، کہہ رہے کیونکہ ظرف زمان اذا تعلق بالفعل، جب وہ فعل سے متعلق ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو فی کے ساتھ متعلق ہوگا یا بغیر فی کے متعلق ہوگا۔ اگر بغیر فی کے متعلق ہوتا ہے تو پورا وقت مراد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ظرف زمان وہاں پر بیٹا معیار ہوتا ہے۔ معیار کا مطلب ابتدا سے لے کے انتہا تک کا پورا وقت گھیرا ہوا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ظرف زمان فی کے ساتھ اگر متعلق ہوتا ہے کسی فعل سے تو پھر پورا مراد نہیں ہوتا ہے، اس کے اجزاء میں سے کوئی جز مراد ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے نا؟ لہذا اگر کسی شخص نے کہا السنہ، سال، ظرف ہے، ظرف زمان ہے۔ اب کسی نے کہا سمت السنۃ، کیا مراد ہوگا اس سے؟ پورے سال اس نے روزہ رکھا، یہی تو مراد ہوگا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے کو گھیرنا سمجھ میں آئے گا اس سے۔ اور اگر فی کے ساتھ کہے سمت فی السنتی، تو وہ بولو پورا سال سمجھ میں آئے گا، گھیرنا سمجھ میں آئے گا نہیں؟ سال میں سے اگر ایک دن بھی اسے روزہ رکھا ہوگا تو سمت فی السنہ کہنا جائز ہو جائے گا، صادق ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی ظرف زمان کسی بھی فعل سے متعلق ہی ہوتا ہے۔ اب وہ تعلق یا تو فی کے ساتھ ہوگا یا بغیر فی کے ہوگا۔ اگر فی کے ساتھ ہے تب تو کوئی ایک جز ہی مراد ہو جاتا ہے، اور بغیر فی کے ہو تو اس سے استیعاب اور معیار ہونا سمجھ میں آتا ہے، یعنی پورے کو گھیرنا سمجھ میں آتا ہے نا؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اب ہم نے لفظ الیوم کا استعمال کیا، الیوم سے بیٹا پورا گھیرنا ہی سمجھ میں آئے گا نا؟ کیا پورا گھیرنا سمجھ میں آئے گا اس سے؟ اب ضرورت پڑی کہ اب یوم میں تو بیٹا مطلق وقت بھی ہے اور دن بھی ہے، اب ضرورت پڑی کہ فعل کے درمیان فرق، فعل کے ذریعے سے فرق کرنے کی، کہ کون سے فعل کی طرف یہ متعلق، کون سے فعل سے متعلق ہو تو دن مراد لیا جائے گا،
اور کون سا فعل سے متعلق ہو تو شب و روز دونوں مراد دیے جائیں. یہ ضرورت پڑی نا, اس لیے فرق کی ضرورت پڑی. یہ فرق اس لیے کیا گیا. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وذالک, وہ فرق اس وجہ سے ہے لأن ظرف الزمان اذا تعلق بالفعل, کہ ظرف زمان جب فعل سے متعلق ہوتا ہے بلا لفظ فی, بغیر لفظ فی کے, یکون معیارا لہ, تو وہ ظرف زمان اس فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معیار ہوتا ہے, یعنی پورے کو. کا قولنا, جیسے کہ ہمارا کہنا سمت السنتا, برخلاف ہمارے قول سمت فی السنہ کے, اس میں معیار نہیں ہوتا ہے. فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُمْتَدًّا, لہذا جب بغیر فی کے کسی ظرف زمان کا استعمال ہو تو وہ معیار ہونے کو بتائے گا, پورے کو گھیرنے کو بتائے گا. اب لفظ یوم بھی بالکل ویسا ہی ہے, ظرف زمان اور بغیر فی کے استعمال ہو رہا ہے. اب یہ معیار ہونے کو, پورے کو گھیرنے کو بتائے گا, تو گھیرنے کا مطلب یہ شب و روز سب مراد ہو جائیں گے ہے. حالانکہ اس کا ایک معنی دن کا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو کب دن مراد ہوگا, کب شب و روز مطلق وقت مراد ہوگا, یہ فرق اس لیے کرنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ اس میں تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُمْتَدًّا, تو جب فعل ممتد ہو, کل امر بالید, جیسے کہ امر بالید یعنی تفویض, یہ ممتد ہے نا. فرماتے کان المعیار ممتدًا, تو معیار بھی ممتد ہوگا, دراز ہوگا ہے. اس کی بھی ایک معیار کی بھی ایک مدت ہوگی. پھر جب فعل ایسا ہے کہ جو جس کے لیے مدت عرفاً قرار دی جا سکتی ہے, تو جو معیار اس کے لیے بن رہا ہے وہ معیار بھی کیا ہو جائے گا, پھر مدت والا ہی بنے گا. فَيُرَادُ بِالْيَوْمِ النَّهَارِ, جب مدت والا ہے تو ایک مدت بتانا پڑے گی. تو اب ایسی صورت میں یوم سے مراد کیا ہو جائے گا؟ دن مراد ہو جائے گا. ہاں ہونا یہاں پر, کہاں پر؟ امرو کی بیدی کی والی صورت میں مطلق وقت اب مراد نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ غَيْرَ مُمْتَدٍ, اور اگر فعل غیر ممتد ہے, وقوع طلاق, جیسے کہ وقوع طلاق ہے. کان المعیار غیر ممتد, تو اب جو دن لفظی یوم سے جو معیار سمجھ میں آ رہا تھا بغیر فی کے ہے, وہ معیار بھی کیا ہو جائے گا, اب غیر ممتد ہوگا. اس کے لیے بھی کوئی مدت متعین نہیں ہوگی. جب مدت متعین نہیں ہوئی تو شب و روز کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. فَيُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتِ, اب الیوم سے مراد مطلق وقت مراد ہوگا. ٹھیک ہے. اب تک کی گفتگو میں یہ سمجھ میں آیا کہ لفظ یوم مقرون ہو فعل ممتد سے تو دن مراد ہوگا, اور فعل غیر ممتد سے مقرون ہو, بیٹا انہوں نے تو قرینا لفظ بول دیا ہے. مقرون ہونا تو بیٹا اس صورت میں بھی ہوتا ہے جبکہ تعلق ہو, فعل سے تعلق ہو. اور مقرون ہونا تو اس صورت میں بھی بولا جائے گا جبکہ فعل کی جانب اضافت ہو یوم کی. تو اصل بات کیا ہے کہ اضافت ہونا چاہیے یا محض تعلق ہو جانا کافی ہے؟ تعلق اور اضافت میں فرق سمجھ رہے ہو؟ میں بتا رہا ہوں. ہم نے کہا انتی طالق, کیا کہا؟ انتی طالق یوم اتزوجو کی, یہ کہہ دیا. تو بیٹا یہاں پر انتی طالق یوم اتزوجو کی, یہاں پر یوم کا تعلق, یوم کس سے متعلق ہے؟ انتے طالق طلاق سے. کس سے متعلق ہے؟ انتے طالق میں جو طلاق ہے اسی سے متعلق ہے نا یوم, تو تعلق اس سے ہے. اور اضافت کس کی جانب ہے؟ یوم اتزوجو کے تزوج کی جانب ہے. تو بیٹا اضافت کسی اور کی جانب ہے اور تعلق کسی اور سے ہے. ٹھیک ہے. یا کسی نے کہا انتے طالق یوم اطلق کی, تجھے طلاق ہے جس دن میں تجھے طلاق دوں. یہاں پر یوم کا تعلق بھی طلاق سے ہے اور یوم کی اضافت بھی طلاق سے ہے. تو کیا حکم الگ الگ ہوگا یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بعض عبارتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یوم جس فعل کی جانب مضاف ہو اس فعل کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ممتد ہے یا غیر ممتد ہے.
اور بعض عبارتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فعل کا یوم کا تعلق جس فعل سے ہے اس فعل کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ممتد ہے یا غیر ممتد ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ عبارتیں ایسی ہیں کچھ ایسی ہیں, اور اتفاق یہ کہ صاحب ہدایہ نے دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے. کہیں پر کہا ہے کہ لفظ یوم جس فعل کی جانب مضاف ہو, اور کہیں پر کہا ہے کہ لفظ یوم جس فعل سے متعلق ہو. تب تو صاحب ہدایہ کی عبارت میں تعارض ہو جائے گا. صاحب کتاب کہ تعارض بھی نہ ہو, اور اعتبار کس کا ہوگا, سمجھے نا, اس کی تفصیلی گفتگو وعلم سے آگے کریں. اب میں نے ایک ذہن دے دیا کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں, آگے مطالعہ کر کے آئیے, ٹھیک ہے, تاکہ بات آسانی سے آگے کی سمجھ میں آئے.